صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک عجیب اسلوب بیان کیا ہے جو کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ بتائیے، پورا قرآن اٹھا لیجئے، پورا قرآن، آپ کو یہ اسلوب قرآن پاک میں کہیں ملتا ہے جو صحابہ کے بارے میں اللہ کا ملتا ہے؟ اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کے آگے جائیے، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان صحابہ کا تذکرہ کہاں پہ کیا؟ تورات اور انجیل میں، اور ان کی عصمت کا اور ان کی عزت کا دفاع اللہ نے کیسے کیا ہے؟ رسولوں نبیوں کا دفاع بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ امتیوں کے دفاع میں اللہ کے جو الفاظ کلام حمید میں صحابہ کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب بھی، یہ آپ کو عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی شخص آپ دیکھیں جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کر رہے ہیں، ان کو کس کی سنت زندہ کرنی چاہیے؟ اللہ کی سنت زندہ کرنی چاہیے، اور وہ سنت کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء۔ جن لوگوں نے اے اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کو بے وقوف کہا، آپ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، الا انہم هم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے جی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، اے بدبخت، ان کا ایمان متزلزل نہیں تھا ہوا، تیرا ایمان متزلزل ہو گیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، اے بدبخت وہ نہیں، تو بے ایمان ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ کیا ہے؟ دوسری جگہ بھی وہ ایک لمبی چوڑی آیت ہے کہ جب ہم ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، سورۃ بقرہ ہی کے اندر آپ کو پتہ یہ ایک آیت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم مستہزئون صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے، صرف یہ لفظ کا، ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھیل کود مذاق میں ایمان لے کے آتے ہیں، حقیقت میں ایمان لے کے نہیں آتے، ہم ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم، تم صحابہ کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور اڑائے گا۔ کل قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ لینا۔ گویا یہ آپ کو عقیدہ اور نقطہ اور نظریہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ جو بولتا ہے حقیقت میں وہ اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اس میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر میں اور آپ کہیں صحابہ متقی تھے، ہاں صحابہ متقی نہیں، آپ متقی ہو، صحابہ اچھے تھے، صحابہ اچھے نہیں آپ اچھے ہو، جو کہ صحابہ برے تھے، صحابہ برے نہیں تم برے ہو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور میں اور آپ ہم حدیثوں کو بھول گئے، ہم قرآن کے فہم کو بھول گئے، چند مغالطے شیطانی ابلیسی ہتھ کنڈوں کے سامنے نوجوان ہتھیار ڈھیر کر دیتے ہیں، نہ علم نہ مطالعہ نہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سنی ہوئی ہے نا، سب نے سنی ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک دہرائی کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے، کتنی عظیم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عالم ارواح مراد یہ ہے، یعنی زمین و آسمان میں مخلوق پیدا کرنے سے قبل، انسان پیدا کرنے سے قبل اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان دلوں میں جو بہترین دل تھے ان کو نبی بنایا، اور ان دلوں میں جو سب سے بہتر تھا، اعلیٰ تھا، افضل تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ پھر کیا کہا؟ حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ پھر ان کے بعد، پھر ان متبرک دلوں کے بعد دھرتی میں، کائنات میں، عالم ارواح میں، پوری دنیا میں سب سے مطہر، سب سے مبارک، سب سے پاکیزہ، سب سے متقی جو دل تھے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے انہیں آپ کا صحابی بنا دیا۔ کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو کبال بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا۔
کائنات کے سب سے متقی دل صحابہ بن گئے. یہ بدبخت اٹھیں انہی متقی انہی ازکیا کے اوپر ہردہ سرائی کریں، نہ ہمارے ضمیر کو کوئی ملامت ہو. اور افسوس ہوتا ہے یہ بات نارملائز کر لی جاتی ہے، نارملائز ہے، عام بات ہے. اچھا سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند کے بارے میں جو مرضی بندہ ہردہ سرائی کرتا رہے، اس کو معتوب اور معیوب سمجھنا بھی اب معیوب بھی نہیں سمجھی جا رہی. یہ اس کو کہتے ہیں نارملائز کرنا، عادی بنا دینا. گستاخی کر کر کے آپ کے ضمیروں کو سلا دیا گیا ہے. ان صحابہ کی عصمتوں کا، عزتوں کا دفاع کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری اللہ نے مقرر کی ہے. ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو یا وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کافر کہا گیا اگر الزام سچا ہے تو وہ کافر ہے، اگر الزام جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. کس کو بتائیے؟ ایک عام مسلمان کو. ایک عام، یہ حدیث ہے، امت کو پیغام ہے رسول اللہ کا. اپنے مسلمان بھائی کو بے ایمان نہ کہو، کافر نہ کہو، لعنت نہ ڈالو. اگر اس کو بے ایمان یا کافر کہہ دیا، اگر کہہ دیا منہ سے نکل ہی گیا، تو اگر یہ بات سچی ہے تو اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی، اگر سچی نہیں تو واپس. تو جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ کہہ رہا ہے، جن سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ ہے، جن کی جنتی ہونے کے دلائل آپ نے ابھی سنے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بے ایمان کہ ہم اس کو کہیں صحابہ بے ایمان نہیں، تو بے ایمان ہے. یہ رسول اللہ نے ایک عام مسلمان کے بارے میں فلسفہ بیان کیا ہے. تو جو کوئی صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا وہ بے ایمان ہے، اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جو کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد 4 کے علاوہ معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے، ان سے بڑا مرتد کوئی نہیں، ان سے بڑا زندیق کوئی نہیں. جو مسلمان کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا، تو صحابی کو کافر کہنے سے نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو خود صحابہ کی عظمت اور عصمت کا پھریرا اور جھنڈا اس طرح لہرانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے. اور یہ بات کہہ کے بھی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میرے بھائیو، صحابہ کو حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں؟ آپ کے خیال میں یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ کو دیکھا یہ مقام مل گیا. لیکن حقیقت میں اگر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ کی صحابیت کے علاوہ صرف ایک وجہ سے ملا، اور وہ وجوہات بھی محدثین نے لکھی ہیں. صحابہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے اتنا پیار کیا کرتے تھے. ایلچی آتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے تھے اللہ کی قسم. رسول اللہ اگر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. صحابہ ایسے تھے کہ رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکل رہی ہے، اگر تھوک آنا بشری تقاضا ہے، منہ سے تھوک نکل رہی ہے تو زمین پہ نہیں تھی گرتی، کسی صحابی کے ہاتھ کے اوپر گرتی تھی، وہ مل کے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتا تھا. یہ صحابہ کو مقام و مرتبہ ویسے نہیں ملا. صحابی پیچھے چل رہے پیچھے چل رہے. رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا یا چلتے نہیں ہو، رکے ہوئے. کہا اللہ کے رسول، ایک نشیبی سی پگڈنڈی، ایک نشیبی سی نالی، ایک ہلکا سا گڑا آیا تھا، جیسے آج کل گلیوں میں نالیاں ہوتی ہیں، ایک ہلکا سا گڑا آیا تھا، میری آنکھ اچک گئی، میں دیکھ نہ سکا. آپ نے گڑے کو پار کرتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا پہلے رکھوں. آپ نے سمجھا صحابہ کو یہ مقام و مرتبہ ویسے مل گیا. قبلتین کے اندر آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت کروائے. آپ جب مدینہ جائیں، آپ جائیں مسجد قبلتین. اس کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک صحابی رسول آیا اور اس نے کہا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. صحابہ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں. رکوع کے عالم میں، سبحان اللہ. صحابہ کو یہ مقام ویسے ہی مل گیا. اس رکوع کے عالم میں
رکوع سے سر اٹھائے بغیر ایک صحابی کی ندا پہ کہ رسول اللہ نے آج فلاں قبلے کی بجائے دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ان سب صحابہ نے حالت رکوع میں اپنا بھی منہ اس قبلے کی طرف کر لیا۔ اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اگر ان سے پوچھا جاتا کہ رکوع سے سر اٹھا لیتے، اس کے بعد صفوں کو ترتیب دے دیتے، اس کے بعد اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ تو زبان حال یہ کہتی ہے کہ صحابہ یہ کہتے کہ رسول اللہ کا عمل خانہ کعبہ کا پتہ چلا، خانہ کعبہ کا سنا کہ رسول اللہ نے اب نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، اگر رکوع سے سر اٹھاتے تو ایمان چلا جاتا۔ اور یہ بات ہوئی ہے عملی طور کے اوپر بھی۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیے مجمع بیٹھا ہے، میں کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہوں یار خاموش ہو جا، بیٹھ جا، رسول اللہ نے بعین اسی طرح خطبے کے دوران کہا بیٹھ جا۔ کہا کسی اور کو، ایک صحابی مسجد کے باہر جہاں پہ آپ جوتیاں اتارتے ہیں اس کے باہر کھڑے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ ختم ہونے کے بعد میں نے آپ کو تو نہیں تھا کہا بیٹھ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ صحابہ نے عملی طور پہ نمونہ پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہتا میرا ایمان ضائع ہو جاتا۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام ویسے ہی مل گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جوتی اتار رہے ہیں، نماز کا سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا سارے صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی ہیں، اور یہ رسول اللہ کے معجزے میں ہے کہ رسول اللہ پیچھے مڑ کے نہ بھی دیکھتے، آپ پیچھے کی طرف اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی، دیکھ سکتے تھے۔ سارے صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا میرے پاس تو جبریل امین آسمان سے آئے تھے اور آ کے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی کے نیچے کچھ چیز ایسی لگی یا آپ نماز میں اتار دیں۔ بھائی مجھے تو جبریل امین نے کہا آپ اتار دیں، آپ لوگوں نے کیوں اتاری ہے؟ تو زبان حال سے جو جواب بنتا ہے وہ یہی تھا، اگر آپ نے اتار دی ہے ہم پہنی رکھیں تو ہمارا تو ایمان ضائع ہو جائے۔ یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آج طرح طرح کے جہالوی جہلمی اس طرح کے پراپوگنڈے اور آپ کو صحابہ کے ایمان کے بارے میں مشکوک بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات تو ہے کہ صحابہ نے حدیث رسول کے اوپر، قول رسول کے اوپر، رسول اللہ کی بات کے اوپر ایمان لا کے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اور ضمنی طور پہ ایک واقعہ سنا کر تحریک کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جرنیل صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو، یہاں کے وادی خاک میں پہنچو گے، وہاں پہ ایک عورت ہوگی، معاہا کتاب، اس کے پاس ایک پرچی، ایک نسخہ، ایک رکا ہوگا، وہ پکڑ لانا، وہ اونٹ ہوگا، ہودج ہوگا۔ رسول اللہ نے جرنیل صحابہ کو، مقداد کو، زبیر کو، علی کو بھیجا۔ یہ آپ نے سمجھا ایسے ہی مقام مل گیا؟ وہ گئے، وہاں پہ عورت موجود ہے، اس عورت کی تلاشی لی، ہودج کی تلاشی لی، سامان کی تلاشی لی، اچھی طرح تلاشی لی، رکا نہ ملا۔ عورت کہنے لگی کہ تمہیں جس نے اطلاع کی ہے نا میرے پاس رکا ہے، وہ اطلاع غلط ہے۔ اگر آپ جیسے اور میرے جیسے ہوتے تو سمجھتے رسول اللہ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور اس کے بعد رکا نہیں ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ کو کہتے ہیں اس کے بعد رکا نہیں ہے۔ آپ جیسے اور میرے جیسے ہوتے تو تحقیق، تفتیش، عقل، منطق دوڑانے والے، حدیثوں کی صحیح اور غلط، ضعیف اور صحیح کی تحقیق ہو جانے کے بعد صحیح حدیث میرے عقل میں نہیں آتی، تیرے عقل میں نہیں آتی، تیری عقل بھاڑ میں جائے۔ صحابہ کو یہ مقام ایسے ملا، صحابہ نے اس کو کیا کہا؟ تفتیش تو کہتی ہے، تحقیق تو کہتی ہے، خط تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں جس نے بتایا ہے ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط کو نکال دے ورنہ تجھے ننگا کر کے تلاشی لی جائے گی۔ اور حیران ہو جائیں اگر اس کو ننگا کر کے بھی تلاشی لی جاتی تو خط نہ ملتا۔ اس عورت نے اتنی مہارت سے اپنے بالوں کے درمیان وہ پرچی پھسائی ہوئی تھی، لیکن اس عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، کوئی عام ایلچی نہیں ہے، انہوں نے میرے سے اب لے کے ہی جانا ہے۔